Hello and Assalamu alaikum everyone. This is your host Ahmed Malik and you are watching Zameen Facebook Live. موجود ہے میرے ساتھ مسٹر محسن گلزار صاحب. ہی از فرام آر ایکوزیشن ٹیم. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم احمد, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ سر. سر ویلکم ٹو آر ایونٹ, گرینڈ ایونٹ جو ہم پی سی ہوٹل میں کر رہے ہیں. سر ہم نے بہت زیادہ پروجیکٹس کے بارے میں بات کی, ابھی گرینڈ لانچز بھی ہوں گی ہمارے. سر ایک جب پروجیکٹ ہم آن بورڈ کرتے ہیں اس کی ٹیکنیکلٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. سر ہمیں ذرا واک تھرو بتائیں کہ ایک پروجیکٹ کو ہم آن بورڈ کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد زمین اتنے کانفیڈنٹلی اس کو جب ایکسکلوسیولی مارکیٹ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ جی احمد, تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل جی, سب سے پہلے جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں جو کہ اس لائیو ٹرائل کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں, بیکاز اس مرتبہ جو پی ایس سی لاہور میں ہم کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بیسٹ آف دا بیسٹ پروجیکٹس جو ہیں لاہور میں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. ہم آپ کو ڈی ایچ اے کے جو پلاٹس ہیں ڈی ایچ اے رہبر میں ہم وہ بھی آفر کر رہے ہیں. اپارٹمنٹس کی بلڈنگس گلبرگ سے اگر آپ اسٹارٹ کریں تو ڈرائیون روڈ تک ہر قسم کی پرائز پاکٹ کی جو اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں. ولاز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم مارکیٹ کر رہے ہیں. کمرشل شاپس کی جو پروجیکٹس ہیں ہم یہاں پہ آفر کر رہے ہیں. ہوٹل اپارٹمنٹس جس میں آپ گارنٹیڈ رینٹل ہم آفر کرتے ہیں وہ یہاں پہ آفر کر رہے ہیں. تو آپ ایونٹ میں ضرور آئیں کیونکہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح سے اکانومی ہماری جو ہے وہ جس کنڈیشن میں ہے, انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی امپروو, لیکن ان پرائسز کے اوپر اگر آج انویسٹمنٹ کریں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری لوکریٹو فار یو, کیونکہ فیوچر میں اس کے ریٹرنز ہیں وہ بہت بہتر ہونے والے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو احمد یور کویشچن جو کہ آپ نے بتایا, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی ہم بہت مرتبہ اس ٹاپک پہ بات کر چکے ہیں. پروسیس تو خیر بہت ڈیٹیلڈ ہے, لیکن میں میجر 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا چاہوں گا. نمبر 1 کہ ہم ڈیولپر کی پروفائل کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپر کون ہے, کس طرح کے پروجیکٹس وہ کرتا آیا ہے, اور اس کا جو ڈیلیوری کی ہسٹری ہے وہ کیا ہے, کتنے پروجیکٹس اس نے ڈیلیور کیے ہیں. ایون اگر کوئی ایسا ڈیولپر جو کہ پہلی مرتبہ ایک پروجیکٹ کرنے جا رہا ہے تو وہ کیا بزنس کرتا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کتنی نیٹ ورتھ ہے. یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک سبجیکٹیو ٹاسک ہوتا ہے جس میں ہم اپنے انالیسس کرتے ہیں اور ڈاکومنٹس تو نہیں لیتے ہیں, لیکن ہم اپنا سروے کرنے کے بعد ایک اوپینین بلڈ کر لیتے ہیں. اس کو فردر امپروو کرنے کے لیے ہم اس اوپینین کو ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے وہ باؤنس آف کرتے ہیں, جو کہ ہمارے انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو بولوں کہ لاہور کی اگر بات کروں تو لاہور میں جتنے ہمارے ڈائریکٹرز ہیں سیلز کے, ہم ان کو بھی انوالو کرتے ہیں تاکہ ایک اوپینین جو ہم نے بلڈ کیا ہے اس کو انڈورس کیا جا سکے. جو دوسرا میجر ٹاسک ہے, جیسے آپ کو یاد ہوگا جب فیصل آباد میں ہم تھے تو میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا, لیکن پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں, وہ ہے لینڈ کی ویروسٹی چیک کرنا. ٹاسک بہت لمبا ہے اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. لینڈ اونرشپ سے لے کے لینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے تک ایک بہت سارے ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ جو ہے ان کو گو تھرو کیا جاتا ہے. اب پاکستان میں تو مختلف جگہوں پہ لینڈ ایگزسٹ کرتی ہے, ہر جگہ کی ہر لوکیشن کی اپنی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس جگہ کے اوپر کس قسم کی ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو ریویو کرنے کے بعد ہم لوگ یہ چیک کر سکتے ہیں یا کنفرم کر سکتے ہیں کہ آیا لینڈ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو لیٹس سے اگر میں لاہور کی ایسی سوسائٹیز کی بات کروں جو ایل ڈی اے نے بنائی تھیں, اور جیسے گلبرگ ہے, اور ہم گلبرگ کے بہت سارے پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں, تو گلبرگ میں ان 1950s لاہور امپرومنٹ ٹرسٹ بنا تھا, LIT, دیٹ واز اے ٹرسٹ بفور LDA واز فارمڈ, جس نے گلبرگ کی اسکیم شروع کی تھی. انہوں نے لینڈ ایکوائر کی, اور لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد انہوں نے اس لینڈ کو پبلک ایٹ لارج کو جو ہے وہ ڈیولپ کر کے بیچا. جب وہ کسی کو لینڈ ایکوائر کرتے تھے تو وہاں پہ یا تو وہ ایگزمپشن کرتے تھے, یعنی کہ جو پہلے لینڈ اونرز ہوتے تھے ان سے زیادہ لینڈ لے کے ان کو ڈیولپ کر کے تھوڑی لینڈ جو ہوتے وہ ہینڈ اوور کر دیتے تھے, یا پھر وہ جو لینڈ ایکوائر اپنے پیسوں سے کرتے تھے اس کو پبلک کو پلاٹس کو سیل کرتے تھے. اور جب وہ لوگ اس کے اوپر اپنے گھر بنا لیتے تھے تو ان کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے بعد ان کے نام پہ سیل ڈیڈ کر دیتے تھے. تو اگر تو وہ سیل ڈیڈ کر دیتے تھے تو ایل ڈی اے جو ہے, اگر ایل ڈی اے نے سیل ڈیڈ کر دی ہے تو ایل ڈی اے کے ریکارڈ سے اس کی اونرشپ کا جو ریکارڈ ہے وہ نکل جاتا تھا. وہ صرف اس پلاٹ کو اپنے پاس ایز اے ریکارڈ رکھتے تھے. لیکن اگر ایل ڈی اے سیل ڈیڈ نہیں کرتا تھا تو وہ ٹرانسفر لیٹر کے تھرو جو پلاٹ ہے وہ آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا تھا. تو اب ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو لینڈ ہے یہ اس اونر کے پاس کس طرح سے آئی ہے.
اگر وہ سیل ڈیڈ ہو چکی تھی تو ہم پچھلا ریکارڈ ویریفائی کرتے ہیں, اور اس کے لیے سم ٹائم وی ہیو ٹو گو ٹو ایل ڈی اے ایز ویل. اس میں ایک بات میں بتاؤں گا کہ لاہور کی اگر میں بات کروں تو ایل ڈی اے کی وجہ سے جو اگر کوئی یو نو کہ ہم لوگ سارے اپرووڈ پروجیکٹ بیچتے ہیں تو اپروول کے اندر یہ پروسیس آلریڈی اپروونگ اتھارٹی فالو کر لیتی ہے. تو اس میں ایک ہمارا 90-95% جو ہے نا وہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن اگر پھر بھی ہمیں اس کے اندر کچھ ویریفیکیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان ویریفیکیشن کو جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ایل ڈی اے میں جا کے اس فائل کو چیک کرنا کہ کیا یہ سیل لیڈ ہے یا یہ ٹرانسفر لیٹر ہے یا اس کے تمام جو معاملات ہیں جہاں پہ جن ریکارڈ میں گورنمنٹ کے ریکارڈ میں یہ لینڈ ایگزسٹ کرتی ہے وہاں پہ کوئی ڈیوز تو پینڈنگ نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ویریفائی کرنے کے بعد ہی ہم جو ہیں وہ آگے چلتے ہیں. اگلا پروسیس ہے یہ تو ہو گیا لینڈ کا, اور میں ابھی کمپلیکیٹڈ بات نہیں کروں گا جہاں پہ ریونیو کی پراپرٹیز آتی ہیں. لینڈ کو ویریفائی کریں گے تو آگے ہی ایگزیکٹلی. تو لیکن لینڈ بھی اب اگر میں ریونیو ریکارڈ میں چلا جاؤں تو وہ پھر پٹوار خانہ آ جاتا ہے, اور پٹوار خانے کے اندر یو نو دیر از اے ویری کمپلیکیٹڈ وے آف آئیڈینٹیفائنگ تھنگس, جہاں پہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یو نو لینڈ کے ریکارڈس پٹوار خانے کے اندر جمع بندیز کے اندر ہوتے ہیں, اور جمع بندی جو اونرشپ رجسٹرز ہوتے ہیں, اور اونرشپ رجسٹرز کے بالکل پیرل اس ایریا کی ایک میپ بنا ہوتا ہے, اور اس میپ کے اندر لینڈ کو ایک ایکڑ کے حساب سے یا 8 کنال کے حساب سے نمبرنگ کی گئی ہوتی ہے, اور اس کو ایک خسرہ کہتے ہیں. اور خسروں کو پھر آپ جو ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں, اور وہ خسرے ریکارڈ کیے جاتے ہیں کھیوٹس میں, اور کھیوٹس جو ہوتی ہیں وہ پھر خاتونیز ان کی اونرشپ کے نام کی ڈیٹیلس کو جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہیں. اٹس اے کمپلیکیٹڈ پروسیس, بٹ ہم ان ٹائمس ہم ان چیزوں کو بھی جو ہے نا وہ وہاں پہ جا کے بھی ویریفائی کرنے کی اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر اپروول آ چکی ہے تو پھر یہ پروسیس آلریڈی جو ہے وہ پاس ہو گیا ہوتا ہے. بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو میری ساری ٹیم کو زمین.com کی ساری ایکوزیشن ٹیم کو اس پروسیس کے بارے میں پتہ ہو, تاکہ ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کس پوائنٹ کے اوپر ہمیں کس قسم کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم لوگ جو چیز انشور کرتے ہیں وہ ایک لیجیٹیمیٹ کلین پراپرٹی جو کہ اینڈ بائر کو ہم سیل کے لیے آفر کریں. دیٹس وی نیڈ ٹو انشور. دا نیکسٹ پروسیس از اپروول کا پروسیس ہے, اور اپروول کے پروسیس کے اندر ایز یو نو کہ ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگس کا جو اپروول پروسیس وہ ڈفرینٹ ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ڈفرینٹ ہے. اب یہ رولز ہیں, آج جو رولز ایل ڈی اے فالو کرتا ہے وہ 2020 کے رولز ہیں, جس میں لاسٹ امینڈمنٹ جنوری 2022 میں آخری امینڈمنٹ آئی تھی, مارچ میں آئی تھنک سو اٹ واز مارچ اور اپریل, جس میں انہوں نے فائنل جو ہے وہ رولز لے ڈاؤن کر دیے تھے. ان رولز کے مطابق جو پروجیکٹ کی اپروولز ہیں ہم ان کو ویریفائی کرتے ہیں. کورڈ ایریا کتنا ہے, گراؤنڈ کوریج کتنی ہے, ایف اے آر میکسیمم بکس میں کتنا الاؤ کیا گیا ہے اور یہ کتنا لے کے آ رہے ہیں, انٹرنل جو پروجیکٹ کے اندر ایمرجنسی اسٹیئر کیس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, ٹوٹل اسٹیئر کیس کتنے ریکوائرڈ تھے انہوں نے کتنے دیے ہیں. پھر ایل ڈی اے کے پروسیس میں جو ایک اور چیز ہے, اب ایل ڈی اے کا پروسیس یہ کہتا ہے کہ ایل ڈی اے اپنے ڈیزائن کو یا ڈرائنگس کو پہلے ویٹ کرتا ہے, اس کے بعد جو الائڈ ایجنسیز ہیں, الائڈ ایجنسی سے میرا مراد یہ ہے کہ جب کوئی بلڈنگ کا ورٹیکل بنائیں گے تو اس میں ٹریفک بھی آئے گی, اس میں گاڑیاں آئیں گی, گاڑیاں جائیں گی, پارکنگ کی ریکوائرمنٹ ہوگی, وہاں پہ سیوریج کے ایک پورے سسٹم کو کھڑا کرنا ہوگا, وہاں پہ انوائرمنٹ پہ ایک امپیکٹ آئے گا, ٹھیک ہے, وہاں پہ سوشل سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے, اگر آگ لگ جاتی ہے خدا نہ خواستہ یا کوئی ایسا سوشل امپیکٹ آ جاتا ہے تو اس کے لیے پلاننگ ہے کہ نہیں ہے. تو ایل ڈی اے اپنی جو ڈیزائن کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انیشلی ویٹ کرنے کے بعد ایک کلیئرنس لیٹر ایشو کرتا ہے کہ جب آپ ان سارے ڈپارٹمنٹس کے پاس چلے جائیں اور ان سے جا کے یہ این او سیز لے آئیں. وہ این او سیز بھی جو ہیں وہ ڈیولپرس لے کے آتے ہیں اور ہم ان کو بھی ریویو کرتے ہیں, ویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو آبویسلی وہ ایز پر بائی لاز ہوتا ہے, ایز پر رولز ہوتا ہے, تو ہمارے لیے یہاں پہ کمفرٹ زون کریٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وین ایور ہم کسی کو کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کرنے جا رہے ہیں تو اس کی اس انفارمیشن کو بھی اپنے پاس سیو رکھیں, تاکہ جو بھی بائر ہمارے پاس آئے اس بائر کو ہم امیکیبلی اس کے بارے میں ایکسپلین کر سکیں. تو اپروول کے بعد اب ہمارا کانٹریکٹ ہے ڈیولپر کے ساتھ, اور ڈیولپر کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے بعد اب ہمیں آبلیگیشن کریٹ کرنی ہے. دیکھیں بائر پیسہ دے رہا ہے, وہ پیسہ بائر کا ہے, اور اس کے سارٹ آف یہ انشور کرنا کہ وہ صحیح جگہ جا رہا ہے, اس کا 70-80% پارٹ تو ہم لوگ اپنے پروسیس میں پورا کر چکے ہوتے ہیں, جس میں ہم پروجیکٹ کو آن بورڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو انشور ہو جاتا ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہم بیچنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے پورے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل کی جا چکی ہیں. بٹ اب ڈیولپر کے اوپر بھی ایک آبلیگیشن کریٹ کرنا کہ آپ جب پیسے لے رہے ہیں
تو بائر آپ کو تب تک پیسے دے گا جب تک آپ یہ پروڈکٹ ڈیلیور نہیں کرتے. اس کے لیے اسٹرانگ ایگریمنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے. میں اسٹرانگ ایگریمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے ملٹیپل ٹائپ آف پروڈکٹس کے لیے اپنی لیگل ٹیم کی جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ بڑے اسٹرانگ ایگریمنٹس بنائے, جس کے اندر ہم نے دونوں سائڈ کی اوبلیگیشنس کو بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہوا ہے. اب اوبلیگیشن سے جب میرا مراد ہے نا, میں یہ ہے کہ ڈیولپر جب پیسے لے رہا ہے تو اس کو ایک ٹائم لائن کے اندر اندر اس پروڈکٹ کو جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے. اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتا تو اس کو لیٹ پیمنٹ سرچارج پڑنا چاہیے. تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ اس طرح کی پروویژنس کانٹریکٹ کے اندر ہونی چاہیے. اسی طرح جو اوبلیگیشنس بائر کی ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہیں ڈیولپر کو ٹو ریسیو دا پیمنٹس, وہ اوبلیگیشنس بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. کانٹریکٹ جو ہے وہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے. یونیلیٹرلی جو ہے نا وہ آپ کسی بھی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے یا اس کو ڈیوائز نہیں کر سکتے, وہ انلیجیٹیمیٹ ہو جاتا ہے, انلیگل ہو جاتا ہے. دونوں پارٹیز کے رائٹس کو پراپرلی پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے, اور اس کے اندر جو بھی اسکیجولز ہیں, آئدر وہ پیمنٹ کا اسکیجول ہے یا کنسٹرکشن کی ڈیلیوری کا اسکیجول ہے, دونوں چیزوں کو پراپر طریقے سے وہاں پہ مینشن کیا جانا چاہیے. تو ہم یہ بھی کام کرتے ہیں. تو دیٹس سم تھنگ وچ وی ڈو اینڈ دیٹس دا انٹائر پروسیس. سر ایک کویشچن جو ہم سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہائی رائز بلڈنگ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا ایک ٹرینڈ سا بن چکا ہے. زمین.com نے ون آف دا فرسٹ ون جو ہائی رائز بلڈنگس کے اندر لے کے آیا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اپارٹمنٹ ہم نے لے لیا, ٹھیک ہے, یہ کویشچن ہمیں کافی بار ملتا ہے. لیٹ سپوز 10-20-30 سال بعد وہ بلڈنگ ڈیمولش ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, تو ہمارا اپارٹمنٹ کہاں گیا, ہمارا لینڈ میں ویلیو ہوگی, کہاں پہ ہوگی؟ یہ ایک کویشچن ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے. تو اس کے ذرا کویشچن کو آنسر کیجیے گا. اچھا, یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں, جب بھی ایک بندہ پیمنٹ پوری کر دیتا ہے تو اس کا جو رائٹ ہے بلڈنگ میں وہ ایکویلنٹلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے لینڈ میں. کیونکہ جب آپ سیل ڈیڈ لیتے ہیں, سیل ڈیڈ کرتے ہیں, تو آپ کا پرپورشنیٹ رائٹ لینڈ کے اندر بھی ہوتا ہے. کل کو وہ بلڈنگ گرتی ہے تو جتنا شیئر آپ کا ٹوٹل بلڈنگ میں تھا اتنا ہی شیئر آپ کا لینڈ کے اندر بھی ہوتا ہے. اب یہاں پہ دو معاملات ہوتے ہیں, یا تو وہ تمام لینڈ اونرز اس لینڈ کو بیچیں اور جس کا جتنا شیئر تھا اس کے حساب سے اپنے پیسے جو ہیں وہ ریکور کر لیں, یا پھر وہ تمام پول اپ کریں اور اس بلڈنگ کو دوبارہ کھڑا کر دیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اب تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی دیکھیں, لاہور ابھی نیا ہے ورٹیکل میں. جب میں کراچی کی بات کرتا ہوں, میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں, تو وہاں پہ یہ چیز بہت عرصے سے جو ہے وہ ان پلیس ہے. وہاں پہ بھی طریقہ کار یہی ہے, لینڈ میں پرپورشنیٹ شیئر جو ہے وہ اونر کو دیا جاتا ہے جو وہاں پہ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہ رہا ہے یا اس کو پرچیز کر رہا ہے. کیونکہ دیکھو, گرنا ایک علیحدہ چیز ہے, بٹ مالکانہ حقوق کل کو ایکسرسائز کرنا ایک دوسری چیز ہے. تو وہ جب ایسٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرے گا تو مالکانہ حقوق کا جو پرپورشنیٹ شیئر ہوگا وہ زمین میں ہوگا. بٹ اس کے اوپر اگر میں ابھی آپ کو بولوں تو سیل ڈیڈس آ رہی ہیں. ہم سیل ڈیڈس کے اندر یہ مینشن کرتے ہیں, ڈیولپرس اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ اس طرح سے پھر جو ریئل ٹائٹل ہے وہ تو کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوگا. کل کو ڈیولپر اس کو جان بوجھ کے گرا دے اور لینڈ کو اپنے پاس رکھ لے تو جو بائرز ہیں وہ تو بالکل ولنریبل ہو جائیں گے. سو ایسا پاسبل نہیں ہے. لا آپ کو یہ پروٹیکشن دیتا ہے کہ اگر آپ کسی ورٹیکل ہائی رائز بلڈنگ کے اندر ہیں اور وہ گر جاتی ہے, اگر وہ انشورڈ بھی نہیں ہے, پہلی بات تو یہ انشورنس سے آپ کچھ اس کو لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ گر جاتی ہے تو جو زمین ہے اس کو بیچ کے جس کا جتنا شیئر بنتا ہے وہ پرپورشنیٹلی, جب میں ورڈ پرپورشنیٹلی استعمال کروں گا تو آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ سم ٹائم گراؤنڈ فلور پہ یا ٹاپ فلور پہ کوئی ایسٹ جو ہے وہ بہت مہنگا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر فلورس. تو جس ایگزیکٹلی پینٹ ہاؤسز ہیں, تو جس نے جتنا پے کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہ اتنا شیئر ہولڈ کرتا ہے, پرسنٹیج شیئر ہولڈ کرتا ہے. ٹوٹل ویلیو فار ایگزامپل ٹوٹل ریونیو تھا, جو سیل پرائز تھی کسی بھی پروجیکٹ کی وہ 10 بلین تھی. اس میں سے کسی بندے نے اگر 1 کروڑ 10 ملین دیا ہوا ہے تو وہ پرپورشنیٹلی اس کا 10 ملین کے حساب سے لینڈ میں شیئر ہوگا. اگر لینڈ بکتی ہے 1 بلین کی تو جو شیئر پرسنٹیج ہے وہ اس کی ٹوٹل ویلیو آف سیل پرائز کے اندر سے ہی ڈٹرمن کی جائے گی. سو دیٹس اے ویری ویری گڈ کویشچن. اور بٹ اس کے اوپر جو ٹائٹل ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے اندر اس چیز کو مینشن کروانا بہت ضروری ہے, اور ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ٹائٹل کو اسی طرح سے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے. سر آئی تھنک ٹیکنیکلی تو ہمیں کافی زیادہ نالج ملا آپ سے, اور جو لوگ اور کویشچنس کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کویشچن بھی دے سکتے ہیں. نیکسٹ ٹائم جب محسن بھائی سے ملنے کا موقع ملے گا تو ہم وہ کویشچنس پٹ فارورڈ کریں گے, اینڈ ون بائی ون, بلکہ ہم تو پوڈ کاسٹ کا بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ایک پوڈ کاسٹ بھی ہونا چاہیے. سو اس طرح کے جتنے بھی کویشچنز ہو, ٹیکنیکل کویشچنز ریگارڈنگ ریئل اسٹیٹ بائنگ سیلنگ, وہ ہم ایڈریس کریں آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ آبویسلی ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سیلس کنسلٹنٹ ہیں, اور اس کے اوپر آپ کو بڑی اچھی گائیڈنس مل سکتی ہے.
Again, sir, thank you so much for talking to us. It was always a pleasure, sir. Thank you, sir. Thank you. So guys, PC ہوٹل کے اندر موجود ہیں. ابھی ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں لانچنگ سیریمنی آف گلبرگ سٹی سینٹر ہونے والی ہے. سو گائز اسٹے ٹیون. ابھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو یہ دکھائیں گے. تھینک یو.